آج کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہر شخص پریشان سا ہے، اور اس پریشانی کا سبب کوئی ہر آدمی سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ ماں باپ بچے سے پریشان ہے کہ وہ باتیں نہیں مانتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہے کہ وہ اس کی اس طرح سے فرما برداری نہیں کرتی، بیوی کی شکایت ہے کہ شوہر اس کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے، گویا کہ پورا شیرازہ بکھرا پڑا ہے، ایک منتشر سماج ہے، ایک بکھرا ہوا سماج ہے، جبکہ مسجدیں بھری پڑی ہے اور نمازیوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں، چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، لیکن پھر بھی ایک بے چینی ہے اور ایک انتشار ہے۔ آخر ایسا ہوا کیسے؟ دراصل لوگوں نے زندگی کو دین سے الگ کر دیا، لوگوں نے اپنی زندگی کو یہ سمجھا کہ ہم اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نے عمرہ بھی کیا ہے۔ تو دراصل وہ دین کو اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ کر لیجیے، آپ کا دین مکمل ہو گیا، اور یہ چیزیں اس قدر راسخ ہو گئی لوگوں کے ذہن و قلوب کہ آج لوگ انہی باتوں کو دین سمجھنے لگے، اور اگر ان سے آپ معاشی مسائل پہ بات کیجیے تو بولتے نہیں چھوڑو، اس میں دین کا کوئی حصہ کہاں ہے۔ سماجی مسائل پہ بات کریں گے تو آپ بولیں گے نہیں، سماجیات الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ ان پہ اگر آپ کسی اور لیول پہ جا کے اگر آپ نے اس طرح کی تعلیم حاصل کی ہے اور آپ جنگی فنون کے ماہر ہیں تو آپ اس موضوع پہ بات کریں گے، چھوڑو میاں، اسلام الگ چیز ہے اور یہ موضوعات الگ ہیں۔ دراصل یہ ساری جو کمی آئی، یہ جو سارا جو ہمارے درمیان جو ایک اسٹرکچرل فالٹ ڈیولپ کیا، وہ دراصل اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ مانا کہ ہم ان کو رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کا جو فرمان ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یعنی تم اپنی زندگی کو اگر اچھا گزارنا چاہتے ہو، تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو میں نے اپنے محبوب کی زندگی میں وہ تمام اسوہ دیا ہے، اس کو اپنا لو، اس کو اپنے اندر اتار لو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسوہ ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جانکاری ہمیں کیسے، اس کا علم کیسے ہوگا؟ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ سیدھے سیدھے کلام فرما رہا ہے، اس میں احکام نافذ فرما رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ قرآن جو آیت نازل ہوئی، چونکہ اللہ کلام کرتا ہے مختصر الفاظ میں کرتا ہے، وہ جامع ہے، اور اس جامع گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس کا آپ کو پس منظر سمجھنا ہوگا اور شان نزول سمجھنا ہوگا۔ تو شان نزول سمجھنے کے لیے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی جیونی کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو ہمارے درمیان قال اللہ قال رسول کہنے والے لوگ رہ گئے، لیکن سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل گفتگو کرنے والے لوگ کم رہ گئے، اس پر پڑھنے والے لوگ کم رہ گئے۔ یہی ایک واحد سبجیکٹ ہے کہ جس پر کسی کی جیونی پر اتنی کتابیں لکھی گئی، لاکھوں کتابیں لکھی گئی، اور کسی ایک زبان میں نہیں، مختلف زبان میں لکھی گئی۔ ہر ملک میں، ہر زبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی، ان کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی، چونکہ کوئی ایک شخصیت دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ ان کی ذات کو اس قدر ڈیٹیل سے ڈسکشن کیا گیا، جس کا اس قدر احاطہ کیا گیا۔ صرف اور صرف دنیا میں ایک ہی ذات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کی زندگی پر اس قدر ڈیٹیلڈ انفارمیشن اویلیبل ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے، محدثین نے، فقہا نے، مورخین نے، تمام لوگوں نے بڑی کوششوں اور کاوشوں سے ان چیزوں کو جمع کیا،
اور اللہ نے بھی اس کو اپنے ان بندوں کے ذریعے محفوظ کرا دیا۔ تو اگر زندگی کو خوشحال بنانا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو کس طرح سے مطالعہ کریں؟ تو ہم ان کی مکمل سیرت پاک کو پڑھنا ہوگا۔ آپ اس دور میں پڑھیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے تو اس وقت کے کیا حالات تھے۔ اس وقت ناانصافیوں کا دورہ تھا، ظلم و جبر کا دورہ تھا، عدم مساوات تھا، نابرابری تھی، غیر برابری تھی، ذات پات کا نظام تھا، تمام طرح کی خرابیاں برائیاں اس دور میں موجود تھی۔ اسی لیے جب اس دور کا تذکرہ ہوتا ہے سرکار کی آمد سے قبل تو اس کو ایام جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی جاہلیت کا دور، جاہلیت کے دن سرکار آئے تو ان کی آمد سے وہ جاہلیت، وہ جہل دور ہوا اور سرکار نے لوگوں کو حقوق دلائے۔ اور جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس وقت انہوں نے اعلان نبوت فرمائی، جو بعثت کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے بھی وہ سوشل کاؤزز میں سرگرم تھے اور ان کی شخصیت اس قدر ہمہ جہت تھی کہ ہر شخص ان کے شخصیت کا معترف تھا، ان کے عدل کا معترف تھا، ان کے امانت داری کا معترف تھا، ان کے حقانیت کا معترف تھا کہ یہ حق گو ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو ذات پیش کی بعثت سے قبل، وہ بھی ایسی بے مثال ہے کہ وہ کہیں اور نظر نہیں آتے۔ پھر جب بعثت یعنی اعلان نبوت، اس کے بعد جو ان کی زندگی رہی، وہ کس طرح سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کس طرح سے پیشنس دکھایا، اور اس درمیان جو چیزیں جو پورا اسلام ترتیب پایا، اسی ان کی زندگی میں وہ 40 سال کے بعد وہ ترتیب پایا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں جو ہم تک اسلام پہنچا ہے وہ انہی 23 سال کے عرصے میں ترتیب مرتب ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی اور ان کی ذات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ انہوں نے بتایا ہمیں کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم لوگوں نے مانا کہ اللہ کا رسول ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مانا کہ اللہ یہ قرآن ہے۔ سرکار نے جن چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے، ہم نے مانا کہ حرام ہے، کہا کہ یہ حلال ہے تو ہم نے مانا کہ حلال ہے۔ گویا کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا۔ اس لیے اگر ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے تو سرکار کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، چونکہ قرآن پاک جو اللہ نے نازل فرمائی اس کی جو بہترین تفسیر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے سرکار کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پوری زندگی ان کی رحمتوں والی ہے۔ جس وقت وہ اپنے پیک پر پہنچے اور اس جگہ سے جہاں سے ان کو ظلم اور ستم اور جبر کر کے اور بے انتہا مظالم کیے گئے، اس کے بعد سے ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ وہاں سے مائگریٹ کر جائے، تو وہ وہاں سے مائگریٹ کیے، ہجرت فرمائی۔ اس جگہ کو جب دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، جسے ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں، تو وہاں پر کوئی قتل و خون نہیں بہا، وہاں پہ عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ تو یہ ان کی جو اللہ نے جو ان کے بارے میں اعلان فرمایا کہ یہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، تو وہ جب مکہ میں جب داخل ہو تو وہاں تو سارے کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امان دیا۔ تو یہ اس بات کی جب آپ اس کو پڑھیں گے، جانیں گے اور سنیں گے اور جب اس پہ فکر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سرکار کی ذات کتنی عظیم تھی۔ اور جب ان پہ ظلم و جبر ہوا تب آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو صبر کیا، وہ بتائے گا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اسٹرگل کا وقت ہو تو آپ کو صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ پہ یقین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس کے جو سب سے پہلی تفسیر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جن لوگوں نے صحبت اختیار کی، یعنی ان کے جو کمپینین اختیار کیا، وہ صحابہ کرام، جنہوں نے صحبت اختیار کی
وہ اس کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل رہے، اس لیے کہ سرکار کے صدقے میں ان کے اندر بھی وہ صفات آ گئی۔ جو نور کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی نوری ہو جاتا ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ کر یہ تمام صحابہ کرام بھی انہی اوصاف سے متصف ہو گئے۔ ان میں بھی دیکھیے گا، ان میں بھی آپ کو ظلم نظر نہیں آئے گا، ان کی جو خرابیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، وہ دور ہوئی۔ لیکن اس میں ایک بات اور غور کرنے کی کہ سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے، ہم سیرت کیوں مطالعہ کریں؟ میں اسی پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے اور یہ پائیں گے کہ کوئی چیز بھی جو نافذ ہوئی، وہ فرض کی گئی یا حرام کی گئی یا حلال کی گئی، تو وہ ایک دن میں معاملہ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بعثت فرمایا، اس کے بعد کہا کہ یہ حرام، یہ حلال، اور شراب حرام ہے اور سود حرام ہے، ایک دن میں نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اس لیے ہر چیز فطرت کے مطابق دھیمے دھیمے لوگوں کو عادی بنایا گیا۔ جیسے شراب کی حکومت جو نازل ہوئی، شراب کو حرام کیا گیا، وہ بھی اسٹیپ وائز، کئی سال لگے اس میں۔ لوگوں سے کہا گیا، قرآن میں آیا کہ شراب پی کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر ایک وقت آیا کہ اب یہ لگا کہ یہ تمام لوگ اب تیار ہو چکے ہیں، اب ان کا ذہن ڈھل چکا ہے، اب یہ اطاعت کرنے والے ہو گئے، سمعنا واطعنا کے یہ سچے لمبردار بن چکے ہیں۔ تب ان پہ ہوا کہ شراب جو ہے وہ مکمل حرام ہے۔ جیسے ہی اعلان ہوا، جس جگہ شراب تھی، بڑے بڑے برتنوں میں شراب تھا، جس جگہ شراب تھا، تمام لوگوں نے تمام برتن توڑ دیے اور پورے شراب بہا دی گئی۔ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے ان کے ذریعے یہ اپنے بندوں کو پیغام دیا کہ دیکھو، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اسی لیے اگر آپ زندگی برتتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اور جب آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت کو پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا اور اس پہ فکر کرنی ہوگی۔ آپ ضرور اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت نصیب ہوگی اور آپ جو آپ کے مسائل ہے وہ حل ہو، چاہے وہ سماجی مسئلہ ہو، چاہے سیاسی مسئلہ ہو، چاہے جنگی مسئلہ ہو، چاہے معاشی مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہر فیلڈ میں آپ کو روشنی اگر ملے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی۔ آپ کو شرط یہ ہے کہ آپ اس کا ڈیٹیل مطالعہ کریں۔ بہت لوگوں نے بڑے بڑے جو سیرت نگار ہیں، ان لوگوں نے بہت ضخیم کتابیں لکھی ہیں، بہت تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، احادیث کرام میں بھی اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے۔ ایک صاحب نے تو پوری سیرت ہی لکھی، وہ صحیح احادیث سے ہی لکھی، سبل الہدی والرشاد۔ اس طرف سے الگ الگ جہت سے لوگوں نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا ہے۔ تو ہمیں اگر اسوہ حسنہ پکڑنا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، بہتر بنانا ہے اور جنت کا نمونہ بنانا ہے، زندگی کو جنت بنانا ہے، تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جد و جہد میں جتنی بھی جو غزوات ہوئے، اس میں قتل و غارت گیری کتنی ہوئی؟ کل فقط دونوں فریق ملا کے 250 تھی، چند سو کی صرف تعداد تھی۔ آج کے دور میں جب ایک چھوٹی سی بھی ریجنل فائٹ بھی ہوتی، چھوٹی سی، تو اس میں ہزاروں لوگ ایک دن میں مارے جاتے ہیں۔ قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سالہ جو دور ہے، مدنی دور، 8 سالہ 10 سالہ جو دور ہے، سن 2 ہجری سے جو غزوات شروع ہوتے ہیں، فقط چند سو لوگ دونوں فریق ملا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ جو غزوے پہ جو فرامین آئے، اللہ کی طرف سے جو احکام آئے، وہ کس طرح سے آئے، کس طرح سے اللہ نے جو ہے اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا کہ کم سے کم لوگوں کی جانیں جائیں۔ لیکن اس کا ساری جنگوں کا ایک موٹیو ضرور ہوتا تھا
ہی عدل کو قائم کرنا. سرکار کی زندگی کا سب سے بڑا موٹیو تھا عدل کو قائم کرنا. سرکار نے توحید کے ساتھ ساتھ عدل کو قائم کیا اور پوری دنیا میں سرکار تشریف لے گئے تو اس سے زیادہ عدل والا ماحول پھر تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. اس لیے اگر ہمیں عدل والا ماحول چاہیے، اگر آپ منصفانہ سوچ رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اس کی ہم کیسے پہچان کریں گے، تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور کامیاب.